اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو دو جہانوں کا مالک ہے۔ ہم یہ آیت روز نماز میں ادا کرتے ہیں، کیا ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ آج میں آپ کو اس کے پیچھے ایک پیغمبر علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں جس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ لقب بھی حاصل تھا کہ بادشاہی میں، دنیا میں بادشاہی میں سب سے زیادہ ان کا درجہ تھا، کیونکہ ان کے ماتحت ہوا تھی، جنات تھے اور ہر دنیا کی چیز تھی۔ وہ جس کو جو حکم دیتے تھے وہ چیز ہوتی تھی، جنات کے تھرو، اور ہوا کا رخ بھی وہ چینج کرتے تھے۔ یہ صرف اللہ پاک کی طرف سے ان کو دین تھے وہ بھی ہماری طرح انسان ہی، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کا نظارہ ان میں ہمیں بتایا۔ اب ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ پاک سے فرمایا ہے، یا رب العالمین، میں تیری عبادت کے علاوہ بھی کچھ آگے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہے سلیمان، تو اس سے زیادہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا رب العالمین، یا دونوں جہان کے مالک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے سلیمان، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بے شک میں ایک انسان ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں تجھے یہ اللہ پاک عبادت کے بعد جو سب سے معیوب عمل ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، تو میں یہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جتنا بھی ہو سکا۔ تو آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے اجازت چاہتا ہے تو سمندر کی مخلوق کو اس چیز کی صرف اجازت میں دیتا ہوں، صرف سمندر کی، باقی اور کسی مخلوق کا نہیں کہا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے جنات کے تھرو تقریباً کتنا عرصہ انہوں نے غلہ جمع کیا، جس میں سبزیاں، فروٹ، سب کچھ تھا، اور وہ جنات جو پہاڑ تک اٹھا سکتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ جنات اس کیا سے کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ غلہ اکٹھا کیا۔ تحد نگاہ جہاں تک دیکھا جائے غلے کے ڈھیر تھے، 1 ہفتہ لگا، 2 ہفتے لگے، کتنا عرصہ لگا۔ جب غلہ اکٹھا ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب اس کو پکانا ہے، تو اس کس چیز میں پکایا جائے؟ جنات نے کہا کہ اس کے لیے ایک بڑی دیگ ہونی چاہیے، تو وہ ہم بنائیں گے۔ جنات نے اتنی بڑی دیگ بنائی کہ وہ جہاں تک نظر دوڑائی جائے وہاں تک نظر آ رہی تھی، اور اس میں وہ سارا غلہ ڈالا گیا، اور کئی ہفتوں تک وہ غلہ پکتا رہا۔ جب سارا تیار ہو گیا تو اللہ پاک سے اجازت چاہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یا رب العالمین، مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی مخلوق کو بلا کے کھانا کھلا سکوں۔ اللہ پاک نے کہا، ہے سلیمان، تجھے اجازت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے پاس گئے اور کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد، آپ سمندر کی جو مخلوق ہے ان سے کہتا ہوں کہ آ کے میں نے آپ مخلوق کی دعوت کی ہے، تو آ کے کھانا کھا لے۔ اللہ پاک نے سمندر کے ایک جانور جو عالی شان تھا، جس کو جہاں تک دیکھا جائے وہاں نظر آتا تھا، صرف اس کو کہا، صرف ایک، اور وہ سننے میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مچھلی تھی اتنی بڑی، کہ اس کو کہا کہ جاؤ تم جا کے کھاؤ۔ باقی اس سمندر میں سے بھی اور مچھلیوں کو یا اور جو بھی مخلوقات تھی یا جاندار تھے ان کو اجازت نہیں ملی، صرف ایک مچھلی کو ملی۔ اور جیسے ہی وہ سمندر سے باہر نکلی تو آسمان کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے، جہاں تک دیکھا جائے وہ نظر آ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہے زمین کے جانور، جاؤ وہ دیگ میں سے اپنے حصے کا کھانا جتنا بھی ہے کھا لو، اور باقی دوسرے جانداروں کے لیے چھوڑ دو۔ اس مچھلی نے جا کے 1 سیکنڈ میں وہ پوری کی پوری دیگ ہڑپ کر لی، پوری کی پوری دیگ کھا لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چیز دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اس مچھلی نے کہا، ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، مجھے تو اور بھوک لگی ہے، اور اگر اور بنایا تو مجھے ضرور بلائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ پاک جتنا کھانا آپ نے ابھی مجھے دیا ہے، اللہ پاک مجھے دن میں 3 دفعہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! مطلب یہ جملہ سن کے
انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک مومن کے، ایک ایمان والے کے، جس کے دل میں خدا کا خوف، خدا کی خوشنودی، خدا کی محبت ہو. تو یہاں یہ جملہ سن کے انسان کا دل پگھل جاتا ہے، رونے کا دل کرتا ہے. اس مچھلی نے کہا کہ جتنا آپ نے اتنے عرصہ لگا کے جنات کے تھرو یہ کھانا، یہ غلہ بنوایا، مجھے اللہ پاک ہر روز 3 دفعہ دیتے ہیں. خود سوچیں، وہ ذات، وہ قدرت جو پالنے والا ہے دونوں جہان کا، جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہی ہمیں فرماتا ہے. سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن ہم بار بار اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ ہونا چاہیے. اسی لیے میں ہر ویڈیو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہنے کی، اور میرا مقصد بھی یہی ہے آپ لوگوں سے، کہ قرآن پاک کو صرف تلاوت کے ذریعے ہی نہ پڑھیں، اس کو سمجھیں بھی. اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو. اگر ہمیں کوئی دروازے پہ آ کے 2 وقت کا کھانا دے دے تو ہمارا دل اس کے لیے کتنا مشکور ہو جاتا ہے، کتنے ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، کتنا اس کے لیے دل سے دعائیں نکالتے ہیں. اور وہ رب ہے جو ہمیں بھوکا نہیں چھوڑتا، وہ تمام مخلوقات کو پالتا ہے، تو ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے منہ سے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے، ہمیں زندگی میں یہ نہیں ملا، ہمیں زندگی میں وہ نہیں ملا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا. اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور سچے دل سے کریں. اور جتنا آپ شکر ادا کریں گے ہر حالات میں، اللہ پاک اتنا ہی آپ کو نوازے گا. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ خدا پاک وہ ذات، یہ خود سوچیں کہ اتنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات اللہ پاک نے انسان کو قرار دیا، اور ایک کمانے والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. باقی اس کے علاوہ کتنی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہیں. کیا اور بھی کوئی کماتا ہے، کما کے کھاتا ہے؟ لیکن نہیں کھاتا تو کیا وہ بھوکا رہتا ہے، یا ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی، یا ان کا وجود نہیں ہے؟ سبحان اللہ. وہ تو ایک انسان کے لیے ایک وسیلہ بنا ہوا ہے کہ وہ کمائے گا تو کھائے گا، بغیر کمائے بھی اللہ پاک وہ رزق دیتا ہے. شام کو جب ہمارا دسترخوان ہمارے سامنے ہوتا ہے تو اس پہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ وہ اگر لیٹس سپوز سالن بنا ہوا ہے، اس میں پیاز کہاں سے آیا، اس میں ٹماٹر کہاں سے آئے، لہسن کہاں سے آیا، سبزی کہاں سے آئی، دال بنی ہے وہ کہاں سے، کہیں فصل پکی ہے تو ہمارے پاس پہنچی ہے، روٹی بنی ہے کہیں غلہ بنا ہے تو ہمارے تک آیا ہے، چاول بنے ہیں تو اس کی فصل بنی ہے تو آئے. تو یہ سارا نظام کون چلانے والا ہے؟ صرف رب العالمین، صرف ہمارا رب. تو پھر وہ کیوں کہتا ہے سورہ اخلاص میں کہ میں ہی اللہ ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ مجھے اونگ آتی. اور ہم انسان پیروں فقیروں کی طرف جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، اس رب کو بھول گئے ہیں جس کی نشانیاں ہمارے پاس ہر سائٹ پہ موجود ہیں. صرف ہم نے ایمان کی آنکھ سے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے ذہن کی وسعت تھوڑی وسیع ہوئی ہوگی، اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع آپ کو ملا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں سے سیکھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.